الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کا ایک بہت ہی خاص اور الگ سا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے رمضان المبارک میں وزن کم کرنے کا وظیفہ لائی ہوں۔ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو کہ اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت سی ادویات استعمال کر چکے ہیں، کڑوے کڑوے قہوے پی چکے ہیں، بہت سی ادویات استعمال کی ہیں، ورزشیں کی ہیں، تو وہ ہر چیز چھوڑ دیں، بس رمضان المبارک میں یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ روزہ ہماری بخشش و مغفرت کا بہترین ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی صحت اور تندرستی کا بھی ضامن ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سومو تصیحوا، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور اس مہینے کے معمولات دیگر مہینوں سے جدا ہوتے ہیں، لہٰذا اس مہینے میں کھانے پینے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات یہ بے احتیاطی صحت کی خرابی تک لے جاتی ہے۔ سحری اور افطاری میں کیا کھائیں اور کن چیزوں سے احتیاط کریں، اب یہ چیزیں ہمارے خود پر یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور اللہ کریم کا حکم پورا کرنے اور روزہ میں بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے ہونے والی بے صبری و تشویش سے بچنے کی نیت سے آپ ان چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں کہ سحری میں دودھ اور اس سے بنی اشیاء کا استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ چکی کے آٹے کی روٹی، دلیا یا باسمتی چاول یا دال روٹی وغیرہ استعمال کیجیے کہ ان سے بھوک دیر میں لگتی ہے، دہی توانائی برقرار رکھتا ہے، اور سحری تاخیر سے کریں، لیکن اتنی تاخیر بھی نہ کر دیں کہ صبح و صادق کا شک ہونے لگے، یعنی کہ آدھی رات کو سحری نہ کریں، جب سحری کا وقت ہوتا ہے اسی وقت ہی سحری کریں۔ سحری میں کیلا کھانا بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب اگر ہم سحری میں بہت زیادہ دبا کر کھا لیں گے، پھر افطاری میں بھی بہت زیادہ دبا کر کھائیں گے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں گرانی محسوس ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی صحت واپس آنے کی بجائے الٹا موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اب افطاری میں کیا کھانا چاہیے یہ بھی سن لیں کہ روزہ رکھنے سے شام کے وقت کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ کھجور کھانے سے جلد توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ کھجور سے روزہ افطار کریں، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ کھجور سے افطار کے پیچھے یہی حکمت کار فرما ہے۔ دن بھر نہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، اور کھجور میں ایسی معدنیات اور نمکیات ہوتی ہیں جو تیزابیت پر قابو پا لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ کھولنے کے لیے کھجور، دہی، پانی یا تازہ پھلوں کے رس نوش فرمائیں۔ اس کے علاوہ افطاری میں ان غذاؤں کا انتخاب کریں جو معدنیات سے بھرپور ہوتی ہیں۔ سحر و افطار میں متوازن خوراک ہی صحت کی ضامن ہوتی ہے۔ سحری کے دوران ایک ساتھ بہت زیادہ پانی پی لینا نقصان دہ عمل ہے۔ اس عمل سے معدہ پانی سے بھر جاتا ہے جو اکثر وومٹ یعنی الٹی کا سبب بن سکتا ہے۔ اکثر لوگ جب سحری کھانے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور پھر جب سونے کے بعد اٹھتے ہیں تو ان کو وومٹنگ آنے لگتی ہے، تو وہ بہت زیادہ پانی پینے کی وجہ سے ہوتی ہے یا میٹھی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اگر آپ چیزیں اس کی احتیاط کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سحری اور افطاری کر لیں تو ہلکی 10-15 منٹ کی واک ضرور کریں۔ اب جو آپ کے لیے میں رمضان میں وزن کم کرنے کا وظیفہ لائی ہوں وہ بھی آپ سن لیں۔ بہت ہی زبردست یہ وظیفہ ہے، جس نے بھی کیا ہے ان کا وزن کم ہو گیا ہے۔ کوئی ورزش آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جب آپ سحری کھا لیں، سحری کھانے کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 بار سورہ قریش پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح جب آپ افطاری کر لیں، افطاری کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ قریش جو کہ 30ویں پارے میں ہے، لا الہ فن قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ آپ نے پوری سورت آپ نے پڑھنی ہے 3 بار، صرف 3 بار آپ نے یہ سورہ قریش پڑھ لینی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ 10 ہی دنوں میں 3 کلو کم از کم وزن جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔
تو آپ لوگ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ آپی جی نے بہت اچھا وظیفہ بتایا تھا. میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں. اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، اپنا نام خصوصی دعا میں شامل کرنے کے لیے اپنا نام ہمیں کمنٹ میں میسج کریں. اور اس کے علاوہ آپ کو رمضان المبارک سے کوئی مسائل درپیش ہیں تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا مستند جواب عطا کریں گے. تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.